آپ فرما دیں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلاموں پہ انگنت اور لاتعداد احسانات ہیں. ان میں سے ایک احسان سحری مبارک. یہ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں ابتداء سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو کھانا ہے بس افطاری کے ٹائم کھاؤ اور پھر 24 گھنٹے بھوکے رہو. جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد کھا لیتا تھا بس وہی کھاتا تھا. اس کے بعد رات بھی نہیں کھا سکتے تھے اور دن کے وقت بھی نہیں کھا سکتے تھے. اگلے دن مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد کھانے کی شرعاً اجازت ہوتی تھی. اس لیے کہ شریعت میں مسئلہ یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد جو بندہ سو گیا کیا کر لیا اب اگلے دن غروب آفتاب تک وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا. غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے جس نے جو کھا لیا بس کھا لیا. اب اجازت نہیں تھی اس کے بعد کھانے کی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 کی تفسیر میں سارے مفسرین میں لکھا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, نام نہیں بتاؤں گا میں, نام بعد میں. ایک دن وہ کھیتی باڑی کر کے آئے, تھکے ہوئے تھے بالکل, جسم میں جان نہیں تھی. مغرب ٹائم گھر پہنچے, روزہ رکھا ہوا تھا, کھیتی باڑی کر کے تھک گئے تھے. اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو. جب بیوی نے کھانا تیار کیا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے. جب آنکھ کھلی تو بیوی نے کہا کھانا کھا لیں, تیار ہے. فرمایا اب کیسے کھا لیں, اب کوئی جائز ہی نہیں ہے, اب کل ہی کھائیں گے مغرب ٹائم. انہوں نے بھوک سے ہی روزہ رکھ لیا, بغیر کھائے پی اگلے دن کی نیت کر لی. جب نیت کی تو بے ہوش ہو گئے. ظاہر ہے کام کی تھکاوٹ بھی تھی, پیٹ میں کچھ تھا نہیں. جب بے ہوش ہو گئے کافی دیر تک کرب کی حالت میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 نازل فرمائی. فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس کا مفہوم یہی ہے کہ اب تم سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو. روزہ اب تم نے سحری سے لے کر یعنی طلوع فجر سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک رکھنا ہے. تو یہ اس خاص صحابی کے بے ہوشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی مسلمانوں کو قیامت کے دن تک سحری کرنے کی اجازت دے دی. اور پھر اس کی فضیلت میرے حضور نے یہ بیان فرمائی. فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر سحری کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے, اللہ کے 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک اس کے لیے نیکیاں ہی لکھتے رہتے ہیں. تو یہ خاص صحابی کی وجہ سے سحری کی اجازت ملی. صبح نماز فجر کے بعد میں نے بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں, اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم قائم رکھے, نوجوانوں سے 2 سوال کیے تھے. ایک سوال پہ 1000 روپے انعام. الحمدللہ کسی کو جواب نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے کہ 1000 روپے ہمارا بچ گئے. ایک سوال تو یہ تھا کہ روزے کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سے روزے وہ ہیں جن کی نیت کرنا رات کو ضروری ہے, اور کون سے روزے وہ کہ جن کی نیت بندہ دن کو بھی کر سکتا ہے. ایک سوال یہ تھا, کسی کو جواب نہیں آیا. نوجوانوں کو بزرگوں سے سوال ہم کرتے ہی نہیں, بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بندے نے 1000 دن تک جہاد کیا تھا, 1000 دن تک روزے رکھے تھے بلا ناغا, 1000 دن تک بلا ناغا نفل پڑے. اس کا نام کیا ہے؟ وہ نام بھی نہیں آیا. چلیں ابھی بتا دیں, ابھی 1200 روپے نام ملے گا. نوجوان سے بزرگ نہیں, وہ صحابی جن کی وجہ سے سحری کی اجازت ملی ان کا نام کیا ہے؟ علماء کرام بھی ماشاءاللہ جلوہ فروز ہیں. اس کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں, اس کا مطلب تجسس پیدا کرنا کہ ہمیں سیکھنا ہے, دین کی طرف بڑھنا ہے, مسئلے مسائل کے لیے علماء کی طرف راجع اور رجوع کرنا ہے. بتائیں وہ صحابی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سحری کی اجازت دی,
بزرگ نہیں بتائیں گے، سب جوان بتائیں گے۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ 1200 روپے نام، نقد و نقد ملے۔ الحمدللہ مجھے 1200 روپے دیتے میرا اگر نہیں آتا۔ ان کا نام ہے صرما بن قیس۔ کیا نام ہے؟ صاد را میم ہا، صرما، صرما بن قیس۔ ان کا نام صرما ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ قیس۔ تو پورا نام کیا ہوا؟ صرما بن قیس۔ پھر بولیں کیا نام ان کا؟ صرما بن، وہ صحابی جن کی وجہ سے اللہ نے سحری کی اجازت ہم سب کو دی، ان کا نام کیا حضرت ہے؟ صرما بن قیس۔ چلے انشاءاللہ تعالی آگے پھر دھیرے سوال آپ سے کریں گے، کوشش فرمایا کریں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ذہن میں رکھیں بھی، آگے بھی بتائیں، آپ گھر والوں کو جا کے بتائیں، دوستوں کو بتائیں، بتاؤ بھائی سحری کی اجازت کب ہوئی اور کس کی وجہ سے ہوئی اور اس صحابی کا نام کیا ہے۔ یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے علم میں اضافے کے لیے وافی، شافی اور کافی ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے ان باتوں کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔